الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین عزت دار خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں آج کے خطبے کے اندر ہوں ہم سب کو سب سے پہلے تو سننے کی توفیق نصیب فرما اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ آج کے موضوع کا تعلق ہم سب سے ہے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے۔ ہم سب فیملی ممبرس ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی ماں ہے، تو ہم سب فیملی والے لوگ ہیں، گھر پریوار والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اے سی بھی ہے، بہترین فریج بھی ہے، لگژری روم ہے ہمارا، کوئی ایسی دنیا کی نعمت نہیں جو ہمارے گھروں کے اندر نہ ہو، لیکن ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے سکون۔ سکون نہیں ہے گھروں کے اندر، ساری چیزیں ہیں۔
گھروں کے اندر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. جس گھر میں سکون نہ ہو پھر گھر کا مطلب کیا رہ جائے گا، گھر کا معنی کیا رہ جائے گا؟ آدمی دن بھر پسینہ بہاتا ہے کہ شام کو گھر جاؤں گا سکون ملے گا، لیکن جب شام کو گھر جاتا تو دیکھتا ہے کہ بیوی کا منہ پھولا ہوا ہے، بچے باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، ساس اور بہو کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. تو گھروں کے اندر سکون کی کمی. سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. پہلے گھر کچے ہوتے تھے لیکن سکون ہوتا تھا. مجال کیا کہ بیٹا اپنے باپ کو جواب دے دے، مجال کیا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جواب دے دے. آج سب کچھ ہے گھروں کے اندر لیکن سکون نہیں. آج کے خطبے میں ہم یہ جانیں گے کہ گھروں کے اندر ہم سکون کیسے لائیں، سکون کیسے پیدا کریں. بہت اہم موضوع ہے. تو گھروں کے اندر سکون لانا ہے، سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، اپنے گھر کی بنیاد عقیدے پر رکھیے، توحید پر رکھیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری سب سے بڑی کیپٹل، سب سے بڑی پونجی، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، ہمارا سب سے بڑا بینک بیلنس یہ توحید عقیدہ ہے. اور جس گھر میں شرک ہو، جس گھر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جائے، جس گھر میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی جائے، اس گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 دیکھیے. فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ڈر پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رکھتا ہے اور توحید پر رکھتا ہے، عقیدے پر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر کی بنیاد عقیدے پر بتائی، توحید پر رکھی جائے. جس گھر کے اندر توحید نہ ہو میرے بھائی، اس گھر کے اندر سکون نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے، اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کرو کہ ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے. ہم بات تو توحید کی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے گلے میں تعویذ ہے، یہ توحید ہو سکتی؟ نہیں، یہ توحید نہیں ہو سکتی. ہم بات توحید کی کرتے ہیں لیکن اہل حدیث گھروں کی، توحید والے گھروں کی عورتیں مزاروں پر جمعرات کو جائیں، نہیں میرے بھائیوں یہ توحید نہیں ہو سکتی ہے. اگر گھر میں سکون لانا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اور جو گھر شرک پر، کفر پر، بدعت پر اور حرام کمائی پر بنا ہوگا، یاد رکھو اس گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے. لہذا اپنے گھر کو توحید والا گھر بناؤ. آپ کے گھر میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، آپ کے گھر میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے. آپ کے گھر میں میرے بھائیوں غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح نہ ہو، آپ کے گھر میں یا اللہ کے آگے یا رسول اللہ کا یا محمد کا کوئی پکچر نہ لگی ہو، آپ کے گھر کے اندر کوئی خواجہ اجمیری کا کوئی پوسٹر نہ لگا ہو، مزار کا کوئی پوسٹر نہ لگا ہو، آپ کا گھر خالص توحید پر ہو. اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے، سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر توحید کو مضبوط کرو. گھروں کے اندر سکون چاہیے. دوسری چیز، گھر بنتا ہے گھر والی سے. 24 گھنٹے میں سے آپ 15 گھنٹے گھر پر رہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ 9 گھنٹے باہر رہتے ہیں. اور یہ میں نے 9 گھنٹے تو کم کہہ دیے، حقیقت میں آدمی 9 گھنٹے گھر پر رہتا ہے، اس کے علاوہ باقی ٹائم باہر رہتا ہے. اور آپ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ 24/7 گھر کے اندر رہتی ہے. تو گھر کی مالکن آپ کی بیوی ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے وہ. اگر گھر اچھا بنانا چاہتے ہو اور گھر کے اندر سکون لانا چاہتے ہو تو اپنی گھر والی نیک لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویوں کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. گھروں کے اندر سکون لانا ہے تو آپ نیک بیوی لاؤ. نیک بیوی کب لائی جائے گی؟ رشتہ جب ہو تب دیکھو یہ عورت نیک ہے یا نہیں. جس خاتون سے میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے دیندار ہے یا نہیں. دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. ساس کہتی ہے میری بہو لاکھوں میں ایک ہے. آپ کی بہو لاکھوں میں ایک نہ ہو لیکن آپ کی بہو نیک ہو، یہ ضروری. لاکھوں میں ایک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی بہو کا نیک ہونا ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها
وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، شادی کی جاتی ہے مال دیکھ کر کے، شادی کی جاتی ہے خاندان دیکھ کر کے، شادی کی جاتی ہے خوبصورتی دیکھ کر کے، اور شادی کی جاتی ہے وَلِدِينِهَا لڑکی کا دین دیکھ کر کے، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، وہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی پیسے والی لڑکی تلاش کرتے تھے، عیسائی خوبصورتی دیکھتے تھے، اور عرب کے لوگ خاندان، برادری، قبیلہ دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو سائیڈ میں رکھو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، وہ روزے کی پابند ہے یا نہیں، وہ توحید والی ہے یا نہیں، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ان تمام پر دیندار کو ترجیح دو۔ گھر کے اندر سکون چاہیے، نیک بیوی لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ایو نساء خیر، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین بیوی وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دن بھر کا تھکا ہارا کام دھندا محنت کر کے آیا، اور جب شام کو گھر آئے تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر کے دن بھر کی ٹینشن بھول جائے، دن بھر کی تھکان اس کی غائب ہو جائے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج خواتین کی شکایت ہے کہ مرد گھروں کے اندر کیوں نہیں رہتے۔ شکایت کرنے سے پہلے کبھی یہ سوال کیا کہ آخر کیوں نہیں رہتے، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج معذرت کے ساتھ کچن میں ہے پسینے کی بدبو، مسالوں کی بدبو، شوہر کو اچھا کہاں سے لگے گا؟ اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو اپنا فین بنا لو۔ آج خواتین شادیوں میں جائیں تو سج کر کے، صبر کر کے، اور اصل جو آپ کے حسن کا حقدار ہے آپ کا شوہر، اس کے سامنے عجیب سی حالت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور تطیعہ اذا امر، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو وہ کرے، شوہر کی بات مانے۔ شوہر منع کر دے کہ آج آپ یہاں نہیں جائیں گی، آج آپ مائکے نہیں جائیں گی، تو نہ جائے۔ تطیعہ اذا امر، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو فوراً اس کی بات مانی جائے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت، یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ تو اگر گھروں کو اچھا بنانا ہے، گھروں کے اندر سکون لانا ہے میرے بھائیوں، تو نیک عورت کا انتخاب کرو۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج تو رشتے بک رہے ہیں، آج لڑکوں کا بازار گرم ہے، لڑکیوں کا بازار گرم ہے، آج رشتوں کا سودا ہو رہا ہے، دین کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آج سب مال کے پیچھے پڑ۔ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری شکایت نوجوانوں سے نہیں ہے، میری شکایت بزرگوں سے ہے، کیونکہ یہ چیزیں پہلے شروع ہوئیں۔ اگر یہ پہلے کنٹرول ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، غریب کی بچیاں گھروں میں نہ تڑپتی، غریب کی بچیاں گھروں میں نہ کنواری بیٹھی ہوتی 30 اور 35 سال کی عمر تک۔ ان سب کی ذمہ دار بزرگ ہیں، معاف کیجیے گا۔ ہم دین کے معاملے میں تو بڑا آگے، مسجد کے اندر پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور جب شادی کی رسومات ہوتی ہے تو یہی حاجی، قاضی، یہی داڑھی ٹوپی والے بھی ان رسومات میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، معاف کیجیے۔ تو گھروں کے اندر سکون چاہیے، دوسری چیز نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ گھروں کے اندر سکون چاہیے، یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ گھر کے اندر تانا شاہ نہیں ہیں، آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں۔ جب آپ گھر میں ہیں، آپ ایم ایل اے باہر ہوں گے، آپ پی ایم باہر ہوں گے، آپ سی ایم باہر ہوں گے، آپ کاروباری باہر ہوں گے، آپ کروڑ پتی باہر ہوں گے۔ جب گھر جائیں تو گھر کا فرد بن کے جائیں، آپ تانا شاہ بن کے نہ جائیں۔ گھروں کے اندر سکون چاہیے تو گھر کے اندر ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرو، ایک دوسرے کے کام میں تعاون کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے اپنے گھر کے اندر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں یکون فی مہنۃ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یعلب شاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے، اللہ کے نبی اپنا کپڑا خود صاف کر لیتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ گھر کے اندر رہو تو گھر کا فرد بن کے رہو، تانا شاہی نہ کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اپنی بیوی کا تعاون کرو، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں دین کے اندر بھی اپنے گھر والوں کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى، اللہ کی رحمت ہو ایسے آدمی پر جو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہو
اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہو، اور اگر اس کی بیوی اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے منہ پر پانی مار کر کے اٹھائے، لیکن تہجد اپنی بیوی کے ساتھ ادا کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے اس کے لیے، اور اللہ کے نبی نے بھی عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ کی رحمت ہو ایسی عورت پر جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہو، اور وہ نہ اٹھے تو پانی مار کے اٹھائے اور اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ کیوں؟ سو بیوی کے ساتھ، کھانا بیوی کے ساتھ، ٹہلو گھومو بیوی کے ساتھ، سارے کام میں بیوی کا ساتھ دو۔ یہ تو اللہ کی عبادت کا کام ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، یہ تو اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے، لہٰذا اس میں بھی دونوں رہیں گے، دونوں نماز پڑھیں گے تاکہ ہاں شوہر آگے کھڑا ہوگا اور بیوی اس سے تھوڑا پیچھے کھڑی ہوگی۔ چوتھی چیز، گھروں کے اندر سکون چاہیے۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ان کے جو اندرونی تعلقات ہوتے ہیں، ان کی جو پرسنل لائف ہے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی کے دوسرے دن لڑکا اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، لڑکی اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ ہوگا جو اپنے ذاتی تعلقات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوگا۔ اپنی ذاتی لائف کو میرے بھائیوں پرائیویٹ رکھیے، کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو مت بتاؤ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، کیوں بتائے؟ کسی کو مت بتاؤ آپ کی بہن کا کیا نام ہے۔ آپ کے جو ذاتی تعلقات ہیں میرے بھائیوں اس کو بہت اندر رکھیے، پرائیویٹ رکھیے۔ پانچویں چیز، اپنے گھروں کے اندر سکون لانا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر توجہ دے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھے۔ اور یاد رکھو بچے ماں باپ کے کہنے سے اتنا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کرتے ہیں بچے اس کو دیکھا دیکھی اور زیادہ جلدی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے آج بھی اپنے بچوں کو ماں باپ عیسائی بنا رہے ہیں، کرسچن بنا رہے ہیں، آج ماں باپ، مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کانوینٹ اسکول میں داخلہ دلا کر کے، ایسے اسکول میں جہاں شروعاتی شرکیہ جملوں سے ہو رہی ہے، جہاں پرارتھنا اس شرک سے ہو رہی ہے، میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کو اس چیز کا شعور نہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے ادارے ہیں اسلامی ادارے، لیکن نہیں، ان کی فیس زیادہ ہے، لہذا اس اسکول کی فیس کم ہے۔ اللہ کے بندے اگر 2-3 ہزار زیادہ دینا پڑے دے دے، لیکن اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کر لے، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر لے۔ اگر وہ اسلامی اسکول کے اندر پڑھائی تھوڑی خرابی ہو رہی ہے اس کا سودا کر لے، لیکن اپنے بچے کے عقیدے کا سودا نہ کر، اپنے بچے کی توحید کا سودا نہ کر۔ بڑے افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں کہنا پڑے گا آج یہ حالات ہیں ہمارے یہاں، ہمارے بچے آج شرکیہ جملے کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے ایسے ایسے اسکول ہیں جن کی شروعات بندے ماترم سے ہو رہی ہے، بچے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، ان کو بتایا جا رہا ہے گائے تمہاری ماتا ہے، اور وہ کہہ بھی رہے گائے ہماری ماتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کی فکر کرو۔ اگر کوئی اسکول نہ ملے تو بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، نہ پڑھاؤ انگلش اپنے بچوں کو، نہ پڑھاؤ سائنس اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو۔ دنیا تو اس کی کٹ جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا تو پھر آخرت کے دن وہ رسوا ہی ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے جب یہ تقریر یوٹیوب پر جائے تو لوگ شارٹ کلپ کاٹ کے کہیں دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ نہیں۔ مجھے مذاق بھی برداشت کرنا پڑے گا، لوگ تانے بھی دیں گے۔ میرے بھائیوں ساری ذلتیں برداشت ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ایسی چیز ہے جو صاحب عقیدہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا عقیدہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ جو ہزاروں کے سامنے جھکتے ہوں انہیں کیا پتا توحید کیا ہے، جو موحد ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ توحید کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہر چیز سے کمپرومائز کر لینا، بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز کر لینا، بچہ نہ پڑھے اس چیز سے کمپرومائز کر لینا، بچہ ٹھیلا لگائے اس چیز سے کمپرومائز کر لینا، لیکن اپنے بچوں کے عقیدے سے کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے،
اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کی موت کا ٹائم قریب ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، 12 بچے جمع ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں آئے میرے بچوں یہ بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب کو فکر ہے اپنے بچوں کے عقیدے کی، توحید کی۔ ارے وہ تو نبی ہیں، ان کے بچے پیغمبر کے بچے ہیں، آپ کون ہیں؟ میرے بھائیوں ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے آج اپنے بچوں کی عقیدوں کی فکر کریں۔ تو آج اپنے گھروں کے اندر سکون لانا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، عقیدے کی تربیت، اسلامی تربیت کریں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، آپ کے بچے یوٹیوب پر کون سا مواد دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے یوٹیوب پر کون سا لٹریچر دیکھ رہے ہیں۔ آج کارٹونز کے نام پر عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، آج کارٹونز کے نام پر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بچوں پر خصوصی نگاہ، یہ نہیں کہ شام کو گھر آئے، کھانا کھایا، تھوڑا بہت ٹائم ملا بچوں کو دے دیا، نہیں، آپ کے کاروبار سے زیادہ، آپ کی بزی لائف سے زیادہ اہم آپ کے بچوں کا وقت ہے، لہٰذا اپنا بہت اہم وقت اپنے بچوں کو دیا کرو۔ اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کرو، ایمانی تربیت۔ گھروں کے اندر سکون لانا ہے، گھروں کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اپنی بیوی کو نماز پڑھاؤ۔ آج ہوتا تو یہ ہے کہ ایک بوڑھا دادا نماز پڑھنے آ رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھنے نہیں آ رہا، پوتے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، کیوں؟ ماں اپنی بیٹی سے کہتی بیٹا پانی دو مجھے وضو کرنا ہے، بیٹی نے دیا، ماں نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی۔ بیٹی کا کیا ہے بھائی کہ بیٹی نماز نہیں پڑھے گی، اس کے اوپر سے وضو فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نماز ہر آدمی، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اذان ہوتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں اذان کے وقت دوپٹہ ڈال لیتی ہیں سر پر، دوپٹہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، نماز فرض ہے، آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ دوپٹہ کیا کمبل اوڑھ لو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا پڑے گی۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بناؤ، گھروں کی اصلاح کرنا ہے، گھروں کے اندر سکون لانا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی بیوی اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوبیوں کا اعتراف کرے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، بات بات پر جھگڑے نہ ہو، بات بات پر لڑائیاں نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر خوب بیوی کے لیے کرتا رہا اور ایک بات نہیں مانی تو بیوی کہتی ہے آپ نے میرے لیے زندگی میں کیا ہی کیا۔ بیوی سے شوہر کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنہ، ایک مومن اور ایک مومنہ میاں بیوی کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہونی چاہیے، دونوں مل کر کے رہے۔ لڑکی آئی سسرال میں، لڑکی کو دال بنانا نہیں آتی، ساس کہتی ہے تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں، تجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو کھانا بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، روٹی بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر روٹی اچھی نہیں بن رہی کمپرومائز کر لو، اگر دال اچھی نہیں بن رہی ہے کمپرومائز کر لو۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری خوبی اچھی ہو سکتا ہے وہ کھانا بنانا نہ جانتی ہو لیکن تیرے بچوں کی تربیت اچھی کر لے، ہو سکتا ہے اسے کھانا بنانا نہ آتا ہو لیکن تیرے گھر کو اچھے سے سنوار لے، ہو سکتا ہے اسے کھانا بنانا نہ آتا ہو لیکن تیرے ماں باپ کی خدمت اچھی کر لے۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، نہ ہم کمپلیٹ ہیں نہ آپ کمپلیٹ ہیں، لہذا نظر انداز بھی کیا کرو، ہر چیزوں میں سختی نہ کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے تو ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کریں۔ 8ویں چیز گھروں کے اندر سکون لانا ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کریں۔ یاد رکھو بڑا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، آپ کتنے بڑے ہو جائیں، کتنے پیسے والے، کتنے پڑھ لکھ جائیں، لیکن بڑا بڑا ہوتا ہے۔ آج اولاد باپ کو ڈانٹ رہی ہے، آج ماں کو بیٹی ڈانٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں بڑا بڑا ہوتا ہے، ہاں آپ اس کی بات نہ مانیں اگر وہ آپ کو کسی غلط کام کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا بھائی کچھ کہہ دے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا گھروں کے اندر اگر سکون چاہیے میرے بھائیوں بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ گھروں کے اندر سکون چاہیے، نبی چیز گھر لے کر کے جاؤ، بڑے بھی اپنے بڑے ہونے کا ذرا خیال رکھیں، بڑے بچوں کی طرح زبردستی پر نہ آ جائیں، ضد پر نہ آ جائیں، کبھی کبھی بچوں سے کمپرومائز بھی کر لیا کریں۔ بڑوں کو چاہیے کبھی کبھی اپنے بچوں کی بات بھی مان لیا کریں۔ ماں باپ اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ماں باپ غلط ہوتے ہیں، اولاد صحیح ہوتی ہے اور اولاد کو بتائے یہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا، لیکن ماں باپ کہتے تو ہم سے بڑا ہوگا، تم پڑھ تو زیادہ گئے ہو،
لیکن ہم سے زیادہ تجربہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں بھی غلط ہیں. کبھی کبھی بچوں کی بھی سن لیا کرو، بچوں کی بھی مان لیا کرو. گھر ایسے چلے گا، اکڑنے پر، ضد پر گھر نہیں چلتے ہیں. گھر کمپرومائز پہ چلیں گے. کبھی کبھی بچوں کی باتیں مان بھی لیا کرو. ماں باپ کی یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ دو بیٹوں میں ایک بیٹا کماتا ہے تو اس کی بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا پیار، اور اگر کوئی پیسے سے معذور ہو جائے تو میرے بھائیوں اس کے ساتھ ذلیل جیسا برتاؤ. یہ بھی ماں باپ کی بہت بڑی کمی ہے. ماں باپ کی کمیوں میں سے کمی یہ ہے کہ بچے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دینا. ارے اس کی سیلری 20-25 ہزار کی ہے، کیسے تیسے گزارا کر رہا ہے، تھوڑا کم کر کے نرم گرم حالات میں گزارا کر لو. لیکن نہیں، ماں کی ضد الگ ہوتی ہے، باپ کی ضد الگ ہوتی ہے. تو بڑے اپنے بڑک پن کا ذرا خیال رکھیں اور اپنے بچوں پر رحم کریں. گھروں کے اندر سکون لانا ہے میرے بھائیوں، نرمی کا ماحول پیدا کریں. گھر کے اندر نرم رہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، یا عائشہ ارفقی، اے عائشہ نرمی کیا کرو. اللہ تعالیٰ جس گھر والوں پر خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے. ذرا نرم بن جاؤ، ذرا نرم ہو جاؤ تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے. ساقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا گزر ہوا. یہودی پہلے بھی خبیث تھے، آج بھی خبیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت ہو. یہ سلام کم تھا، گالی زیادہ تھی. السلام علیکم، تم پر موت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود. کیسے گوارا ہوگا عائشہ کو کہ میرے شوہر کی شان میں کوئی گستاخی کر دے. ایک بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر شوہر کے لیے ڈیفینس کرے، شوہر کے ساتھ کھڑی رہے. حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ایسی ہونی چاہیے بیوی کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا آئے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں تب بھی سمجھ جاتا ہوں. کہ اللہ کے رسول کیسے؟ کہا جب تم ایسے قسم کھاتی ہو بلا اور رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے خوش ہو. اور جب تم ایسے قسم کھاتی ہو بلا اور رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو. آہ میری ماں و بہنوں، حضرت عائشہ کا جواب دیکھو. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی ما اہاجر الا الاسم، یاد رکھیے میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. معلوم یہ چلا کہ میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں جھگڑے اتنے ہوں کہ صبح جھگڑا ہو تو شام تک راضی ہو جانا چاہیے، رضامندی ہو جانا چاہیے، ایک بات کو پکڑ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جواب دے دیا وعلیکم، تم نے جو میرے لیے کہا ہے وہ تم پر بھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے کا حکم دیا ہے. آج کون سی نرمی ہے؟ باپ الگ چلا رہا ہے گھر کے اندر، بیٹا الگ چلا رہا ہے، آدمی اپنی بیوی کو ایسے مار رہا ہے جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو جانوروں سے بدتر طریقے سے مار رہا ہے. ہمارے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے تم وحشی بن جاؤ، جانور بن جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نرمی کی تعلیم ہے. آج جسے دیکھو وہ طیش میں آ جاتا ہے، جسے دیکھو وہ چلانے لگتا ہے. لو روڈ پر بھی چلا رہے ہیں لوگ، مسجد میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے. اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفقی یا عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، نرمی برتا کرو. بھائی بہن کا رشتہ کتنا مبارک رشتہ ہے. آج بہن بھائی کو کتا کہہ رہی ہے، بڑا بھائی چھوٹی بہن کو کتیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں، کہہ لینے دیجئے مجھے. آج میرے بھائیوں آپ کا گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر ایئر کنڈیشن لگی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہیں. دو باتیں اور ہیں پھر بات ختم کرتا ہوں. 11ویں چیز، اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. والدین کو جاننا ہوگا کہ ان کا کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی اولاد کے لیے. اولاد کو جاننا ہوگا کیا کیا ذمہ داریاں ہیں باپ کے لیے. ہر آدمی کو اپنے اپنے حقوق کا احساس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقًّا، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دے دو. آج بہن گھر میں آتی ہے تو بیوی کی باہیں، بیوی کی پیشانی پہ بل پڑ جاتی ہے، یہ کیوں آ گئی؟ بیچاری سال میں 2 مرتبہ عید کی دوسرے دن، بقرعید کی دوسرے دن آتی ہے، لیکن شوہر کی بیوی کو یہ بھی گوارا نہیں. شوہر اگر اپنی بہن کو کچھ مٹھی ہاتھ میں کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دے، بیوی کو یہ بھی گوارا نہیں. کیوں؟ یاد رکھو جس طریقے سے شوہر کے مال پر بیوی کا حق ہے اسی طریقے سے ماں کا بھی حق ہے، اسی طریقے سے بھائی کا بھی حق ہے، اسی طریقے سے بہن کا بھی حق ہے، اور اسی طریقے سے
باپ کا بھی حق ہے. وآتی ذی القربى حقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دے دو. لہذا اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کرو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دے دو. کم سے کم خوشی کے موقع پر اپنی بہنوں کو بلاؤ، دعوت کرو. میرے بھائیوں، آج دعوتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ بھی زبردستی. بھائی اپنی بہن سے بات کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے بندوں، 40-50 سال کی زندگی کم مر جاؤ نہیں پتہ ہے. اپنے خون کا تو خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. آخری چیز انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. اگر گھروں کے اندر سکون لانا ہے، اپنے گھروں کے اندر حیا پیدا کرو، باحیا بنو، بغیرت بنو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، آج مسلمانوں کی عورتیں، آج داڑھی والے حاجیوں کی عورتیں، ان کی جوان لڑکیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ایسا لباس پہن کے نکلتی ہیں کہ وہ لباس پہنے ہو نہ پہنے ہو تو برابر ہے. یہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں: العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، والمرأة المترجلہ، اور شوہر اور مردوں کی طرح اسٹائل کرنے والی عورت، اور تیسرا والدیوث، جس کی بہن بغیرت ہو، جس کی بیوی بغیرتی کر رہی ہو اور اس کے دل پر اثر نہ ہو رہا ہو، یہ دیوث ہے. ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اپنے گھر کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرو، آپ بھی بغیرت بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی بغیرت بناؤ، بحیا بناؤ. اپنی بیوی کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو سیکیور رکھو، پرائیویٹ رکھو. آج بڑا عجیب معاملہ ہے، کہیں گھومنے گئے میاں بیوی، اب وہ اسٹیٹس پہ لگا دیا اور بیوی کا چہرہ تو پھول سے ڈھک دیا اور کہا فلاں پارک میں مزے لیتے ہو. اب مزے تم لے چکے، اب دوسرا مزے لے رہا ہے. کیا ضرورت ہے کرنے کی بھائی؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کیا واٹس ایپ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب دے رہا ہے؟ عجیب خواتین کا عجیب معاملہ ہے. وہ برقع پہن کر کے نکل رہی ہیں اور پھر اپنے اسٹیٹس ڈال رہی ہیں. شریعت اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے کہ آپ برقع پہن کے نکلیں اور پھر جو مرضی کرنا چاہے کریں. خواتین، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں برقع پہن کے نکل رہی ہیں، اس میں گھوم رہی ہیں، برقع دکھا رہی ہیں. شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، ان برقعوں کا استعمال کرو جو برقعے سمپل ہو، سادہ ہو. زیادہ پھول بننا، زیادہ بیل بوٹے بنانا شریعت اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی ہے. بہرحال گھروں کے اندر سکون لانا ہے. اور بھی طریقے ہیں، چونکہ وقت میرے پاس کم تھا تو 12 طریقے ہی میں آپ کے سامنے رکھ پایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے. اللہ ہم کو باشرم بنائے، باحیا بنائے، خوددار بنائے، بغیرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو باحیا، باشرم، خوددار بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو نیک بیٹا، اچھا بھائی، اچھا شوہر اور اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو اچھی بہن، اچھی بیٹی، اچھی ماں اور اچھی بیوی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کریں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.